السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داؤد بشیر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قتل خطا انجانے میں کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کے بعد انسان 2 ماہ کے روزے بھی رکھ لے، اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس میں 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، اس نے لگاتار 2 ماہ کے روزے بھی رکھ لیے ہیں، اب کیس بھی چل رہا ہے اور کیس میں اسے 25 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اب یہ روزے جو اس نے رکھے ہیں 2 ماہ کے لگاتار، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے کہ اسے یہ سزا ملی ہے، یا کیونکہ دوسری فیملی وہ نہیں لینا چاہ رہی کسی بھی قسم کی کمپنسیشن، وہ چاہ رہی ہے کہ اسے سزا ملے، تو اسے ہم کس انداز سے اس میں دیکھیں گے اللہ رب العزت کے احکامات کے تناظر میں؟ اچھا بشیر صاحب، پہلے تو مجھے یہ نہیں پتہ جس نے قتل کیا ہے، جسے آپ کہنا قتل خطا، وہ آدمی کا جی کیا کیریکٹر رہا ہے لائف میں، کتنا وہ ایمان والا ہے اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھیں اپنے کو مسلم تو کہہ رہے ہیں، ایک لفظ نہیں قرآن کا پتہ، ٹھیک، ایسے اگر ہیں تو پھر وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر جس آدمی کو مارا ہے کہ وہ کیا ایمان والا تھا، اللہ کی آیتوں پہ عمل کرنے والا تھا۔ دیکھیں جو قرآن کی آیت لکھے اس کو کانٹیکسٹ نہیں چینج کر سکتے آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان والا کسی مومن کو بائی مسٹیک قتل کر دے، جس آیت کو آپ حوالہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو میں ایمان والا جی کیا ہوں، یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ دیا ہے، کسی مولوی نے مجھے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، اور پھر آپ گلے لگ گئے وہ سبارو مبارک مبارک مسلمان، اور ایک لفظ مجھے نہیں پتا قرآن کا، تو بھائی جان وہ مسلمان نہیں ہے میری نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے رب ہم کو مسلمان بنا دے اپنے لیے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ایک ذریت اٹھا مسلم تیرے لیے۔ کوئی مطلب یہ صوفی بزرگان دین نہیں بنا رہے مسلمان، اللہ کی نظر میں اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں مسلمان بنا دیجئے اللہ کی نظر میں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اور وہ یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مسلمان بنائیں، مسلم بنائیں اللہ کے اپنے لیے۔ اب یہاں تو سنی مسلم ہے، تو شیعہ مسلم ہے، تو قادیانی مسلم ہے، تو پتہ نہیں کون کون سے مسلم ہیں جو اللہ کی آیت کے اوپر عمل بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ جو آپ دنیاوی کورٹ آف لاء میں آپ کی جسٹس کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اسی کی قابل ہیں۔ جب شادی کرتے تو آپ پوچھ کے شادی کرتے کسی عورت سے شادی کرنی ہے؟ نہیں۔ تعلقات کرتے بیوی کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کیسے کرنے چاہیے؟ نہیں۔ جب طلاق ہوئی تو پوچھے قرآن کیا بتاتا ہے؟ تو اسی طرح آپ ایک سچویشن میں آ گئے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہ جو دنیا میں جو سزا کیوں مل رہی ہے، یہ سوچیں نا، اب ہماری زندگی میں ہم اللہ کے قانون کو جب آپ ملائیں گے لائیں گے تو اللہ کے قانون پہ اس آدمی نے عمل کیا، وہ تو اللہ بھی جسٹیفائی، اللہ تو بہت اچھا جسٹیفائی کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے زندگی میں۔ تو جس آدمی کی آپ مجھے مثال دے رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کون آدمی، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے ایک زیادتی ہوئی تھی جوانی میں نے کسی آدمی کے 8 دانت توڑ دیے تھے، سنا آپ نے؟ اور میری صحیح، تقریباً آج سے 13 14 سال 15 سال پہلے گولی ماری نے اور میرے 8 دانت توڑ دیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ میں قرآن سمجھ گیا تھا، اللہ کی آیتیں مجھے پتہ تھی، اور میں نے کبھی بھی معافی نہیں مانگی اس وقت جو میں نے اس آدمی کے دانت توڑے تھے، اس لیے نہیں کہ میں مطلب مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، مگر یہ ریلائزیشن نہیں ہو کہ میں اس معصوم کے بیچارے کے دانت توڑ چکا ہوں۔ تو مجھے یہ ریلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وقت لائے گا، اگر آپ نے نقصان کیا ہے تو دانت کا بدلہ دانت ہے، اسے توڑ دی میرے دانت۔ قرآن میں جانتا تھا، عربی میں جانتا تھا، ترجمہ میں سمجھ رہا تھا، لیکن یہ نہیں احساس کر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اس آدمی کے ساتھ زیادتی کی بتا بھی رہا ہوں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ ناک کے ساتھ ناک، کان کے ساتھ کان، اور دانت کے ساتھ دانت بتا بھی رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن اپنی طرف نہیں دیکھ رہا کہ میں نے دانت توڑے میں معافی مانگ لوں، وہ تو پتہ نہیں کہا ہوگا۔ اگر میں معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ میں نے نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے دانت توڑنے کی، تو اللہ نے میرے دانت توڑ دیے، وہی 8 دانت جو میں نے توڑے تھے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر سبحان آپ نے ناانصافی اللہ کے قانون کے ساتھ کی ہے اور آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے پہلی بات، اور پھر بے عمل ہیں، اور پھر اللہ کی آیت سے آپ چاہیں کہ جواب مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جواب جب ملے گا آپ کو جب آپ نے اس کے احکامات کو پورا کیا۔ تو وہاں آیت میں لکھا ہے مومن آدمی بائی مسٹیک خطا کر لے، اور اس کو مومن آدمی کو ہی ختم مار رہا ہے وہ
مومن آدمی مومن کو مار رہا ہے، خطا کر رہا ہے، بائی مسٹیک مار رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں مار رہا، اس کے لیے 2 مہینے کے روزے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب آپ نے جو بتائی ہے وہ پرسنالٹی آپ زیادہ سمجھتے ہوں ان صاحب کو جن کے پاس آپ ریفر کر رہے ہیں، میں نے اپنا بتا دیا کہ میں اچھا کرتے وقت بھی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں معافی اللہ سے مانگ لوں، کیونکہ میں نے کسی زمانے میں کسی کے دانت توڑے، اور اس کے بعد سے اس 10-15 سال پہلے جب میرے دانت ٹوٹے اس کے بعد سے کنٹینیوسلی میں نے پرانی اپنی برائیاں نکالنی شروع کری اور پھر معافیاں مانگتا اللہ سے اور روزے رکھے۔ تو یہ طریقہ ہے بھائی اسلام کے اندر کرنا، اپنے کو صحیح کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میں نے بتایا، اگر آپ جان بوجھ کے ماریں گے ایسے آدمی کو جو ایمان والا ہے تو پھر آپ کی تو معافی ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مرشک اور اللہ تعالیٰ مرشک کو نہیں معاف کرے گا اور ایک اس کو نہیں معاف کرے جو جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کر دے، اس کو پتہ ہے ایمان والا پھر بھی جا کے مار دے اس کو، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا اس حد تک کہ یہ بات میں اپنے حد تک بتا دی، مجھے نہیں معلوم صاحب کا جن صاحب کا آپ ریفر کر رہے ہیں وہ کتنے اللہ نیک تھے، وہ تو نارمل سے مسلمان جیسے نارملی ہیں۔ نہیں، نام کے مسلمان کی بات نہیں بھائی جان، یہ آیتوں پہ عمل کر رہے تھے، وہ آیتیں جانتے تھے، وہ نہیں مارتے وقت تو پھر وہ تو ایک دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ، وہ فسادی ہو گیا نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں ایسے جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، اللہ کہہ رہے مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، یہ دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو، ایمان والوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، ان کے دل میں مرض ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہمارے معاشرے میں ایسے ہی لوگ مسلمان ہیں بھائی جان، جو مسلمان کے وہ فسادی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو دنیا میں، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، وی آر میکنگ تھنگز رائٹ۔ تو میں تو دیکھتا آ رہا ہوں بھائی جان، اسی کراچی پاکستان میں رہا ہوں، کیا نہیں ہو رہا ہمارے ملک کے اندر، آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ اسی ملک میں جوان ہوں میں، کہیں باہر سے نہیں آ گیا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کتنا انسان اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، اتنا دھوکہ دے رہا ہے کہ دھوکے میں زندگی گزار دیتا ہے۔ زیادہ تر مطلب یہ کہہ رہے میں مسلمان ہوں اور قرآن کا پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن عربی سے معنی میں پڑھنا چاہیے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہے بھائی؟ آپ کم سے گٹس ہوئی کہنا میں مسلمان نہیں ہوں یار، نماز پڑھنی ہے کہنا میں نماز پڑھتا نہیں ہوں لیکن مسلمان ہوں، اللہ الحمدللہ، کوئی کام نہیں کرتا ہوں میں مگر مسلمان ہوں الحمدللہ، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ کیونکہ میرے پاکستان ایک ملک ہے، اس میں جو پیدا ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے وہ۔ یہ کیسا مسلمان ہے بھائی وہ؟ مجھے آپ بتائیے کہ ایک ملک میں پیدا ہو گیا، امریکہ میں تو عیسائی ہو گیا، یہاں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو گیا، کھٹا کھٹ نام لکھا دیا، اور جناب کر کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کیا ہیں؟ یار قرآن پڑھنا چاہیے ترجمے سے، بات صحیح ہے بالکل یار، مگر زندگی پر نہیں پڑھ رہا میں، اور نماز پڑھنی چاہیے، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں نماز، کہہ رہے پڑھنی چاہیے سمجھ کے، مگر نہیں کر رہا۔ ہر بات کا ایکسکیوز ہے ان کے پاس صاحب۔ اب جب تراویح آتی ہے تو اب نکل آتے ہیں نماز بھی ہو رہی ہے، وہ بھی جھوٹیاں ہو رہی ہیں، اور پھر دعا مانگی جاتی ہے، ہم نے نمازیں پڑھی، تراویحیں پڑھی، حق ادا نہیں کیا، روزے رکھ کے حق ادا نہیں کیا، نمازیں پڑھی حق ادا نہیں کیا، تراویحیں پڑھی حق ادا نہیں کیا، اور جناب روزے رکھے حق ادا، اور آئندہ بھی نہیں کریں گے اگلے سال، مطلب طے شدہ۔ تو اب اللہ کو آرڈر، تو اپنی رحمانیت کی طرف دیکھ، تو قہار اور جبار ہے قہار ہے، ہمیں دوزخ میں ڈال، نہیں ایسا نہیں کر، تو اپنی رحمانیت کی طرف دیکھ، رحیم ہے تو غفور رحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا، ابے بخش دے، ہم تو یہی کرتے رہیں گے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جو پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عیسائیوں کو ان کو دوزخ میں ڈال، یہودیوں کو ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، ہندو کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو دوزخ میں ڈال، یہ تو کم سے کم عربی پہ تو پڑھ رہے ہیں، جھوٹی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، نانسنس۔ یہ سب نہیں چلے گا بھائی جان۔ اگر آپ دین میں اللہ کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان جو داخل ہو اسلام میں پوری طرح، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسی جواب اسی لفظ میں کہا داخل ہو پوری طرح، اور جناب شیطان کی اتباع نہیں کرو، شیطان کی اتباع نہیں ہو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام خطرے میں ہے، اور محمد شیخ نے تو بہت خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آپ کو کچھ تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہو بھائی؟ معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اور کوئی اس کے بعد جواب نہیں ہے۔ وہ کیوں بیچارے جیل میں پھنسے ہوئے، 2 سال کی سزا مل رہی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں کچھ شفا دے دے۔
اصل میں انہوں نے قرآن ہی جیل میں جا کے اٹھایا، اسٹڈی کیا. جب اسٹڈی کرنے لگے تو پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے روزے رکھے اور یہ بات کی. تبھی میں نے یہ کوشچن کیا ہے کہ پہلے واقعی وہ نارملی جس طرح نام کے مسلمان ہوتے اسی طرح وہ تھے. جب قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ جیل میں جا کے کیا، وہاں وقت ملا اور کوئی کام نہیں تھا، وہیں جا کے قرآن پڑھا، سمجھنا شروع کیا، تو پھر یہ احساس ہوا. اس احساس کے بعد روزے رکھے گئے. تو ابھی آپ کیس میں یہ سچویشنز ہیں. آپ ایسا کریں، ان کو میرے لیکچر سارے دکھا دیں، اور اگر اس پہ ایمان لائیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ شاید کچھ ذریعہ نکال دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دعا تو کو ہو سکتے ہیں نا. بالکل اب وہ ایمان والے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو دعا کو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. اور جزاکم السلام اللہ علیکم. خیرہ. السلام علیکم.